وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين और जब अल्लाह ताला ने कहा ए ईसा मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और इन काफरों से तुझे पाक कर दूंगा और जो लोग तेरी पैरवी करेंगे उन्हें कयामत तक इन काफरों पर गालिब रखूंगा। फिर मेरी तरफ तुम्हें पलट कर आना है तो मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूंगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। अब अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को अपनी तरफ उठा लिया और काफरों से पाक कर दिया और साथ ही अल्लाह ताला ने वादा किया कि मैं तेरे ताबेदारों को, तेरे मानने वालों को तुझे न मानने वालों पर गालिब रखूंगा। हजरत ईसा को मानने वाले कौन थे? ईसाई। और हजरत ईसा को न मानने वाले कौन थे? यहूदी। तो अल्लाह ताला ने वादा किया कि मैं ईसाइयों को यहूदियों पर कयामत तक गालिब रखूंगा, इला यौमिल क़यामत, क़यामत तक गालिब रखूंगा। और ये पेशीन गोई यूं पूरी हुई कि हजरत ईसा के तकरीबन 37 साल बाद रूमी बादशाह टाइटुस ने यहूदियों पर हमला किया 70 ईस्वी में और यरूशलेम को तबाह कर दिया। वो 70 ईस्वी से लेकर 1948 तक के दरमियान की जो 18 सदियां हैं, इन तमाम में यहूदियों का नामो निशान किसी तारीख में नहीं है। और अब भी जो उनको 1948 में इसराइल में जगह मिली है 1800 सालों के बाद, तो तब भी अब जो जगह मिली है वो भी साजिश के साथ मिली है। और अब भी अमेरिका
اور دوسری قوتیں ان کی پشت پناہ ہیں. اگر وہ لوگ ان کی پشت پناہی سے ہاتھ اٹھا لیں تو اسرائیل آج بھی اپنے آپ کو باقی رکھنے کے قابل نہیں ہے. اور ویسے بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سٹیج تیار ہو رہا ہے تمام یہودیوں کو ختم کرنے کا، تاکہ تمام لوگ تمام یہودی وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے سفید مینارے پر نزول فرمائیں گے. ان کے ایک طرف حضرت جبریل ہوں گے، دوسری طرف حضرت میکائیل ہوں گے. اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا. آپ لد کے مقام پر، جو کہ اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے، اس کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے. آپ کو کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے. اسی زمانے میں آپ شادی کریں گے، اولاد ہوگی، آپ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور اس کے بعد آپ طبعی موت فوت ہوں گے. تو یہ ساری اس کے لیے ایک سٹیج تیار کی جا رہی ہے. حضرت عیسیٰ کے دور میں حال یہ ہوگا کہ دنیا میں ایک بھی یہودی باقی نہیں رہے گا. کسی پتھر کے پیچھے اگر یہودی نے پناہ لی ہوگی تو وہ پتھر منہ سے بول کر کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر دو. یہ وہ دور ہوگا جب نہ کوئی عیسائی ہوگا نہ یہودی ہوگا. حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، کیونکہ جزیہ دینے والا کوئی نہیں رہے گا. تمام ایک امت مسلمان بن کر رہ جائیں. تو بے شک وہ لوگ پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. تو جو لوگ کافر ہوئے میں ان کو سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا اجر دے گا. اور اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والوں کو اس سے محبت نہیں رکھتا. یہ ہم آپ پر آیات پڑھ رہے ہیں اور حکمت والا ذکر آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. اللہ کے ہاں حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر انہیں کہا تھا ہو جا، تو وہ پیدا ہو گئے. یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو آپ ذرا بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. اصل بات ہے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا. تو حضرت آدم باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہو کر بھی جب خدا نہ بنے تو حضرت عیسیٰ کی تو ماں تو کم از کم موجود تھی، وہ معجزانہ طریقے سے باپ کے بغیر پیدا ہوئے. تو حضرت آدم دونوں کے بغیر پیدا ہو کر خدا نہیں ہوئے، تو حضرت عیسیٰ باپ کے بغیر پیدا ہو کر خدا کیسے بن گئے؟ اللہ کے ہاں وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور ان کی مثال حضرت آدم جیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی کن فیکون کہہ کر پیدا کیا تھا، حضرت عیسیٰ کو بھی کن کہہ کر پیدا کیا. اسی لیے حضرت عیسیٰ کا لقب کلمۃ اللہ ہے. اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ. تو جو تیرے سے اس بارے میں جھگڑے، حالانکہ علم آ چکا، تو ان سے کہہ دیجیے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنے آپ کو حاضر کر لیتے ہیں، تم اپنی جانوں کو حاضر کر لو. پھر ہم سب مل کے اللہ کے پاس گڑ گڑاتے ہیں تو ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ نجران سے 9 ہجری میں ایک وفد آیا تھا جس میں 60 کے قریب لوگ تھے. ان کے لاٹ پادری بھی اس میں شامل تھا. ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بحث و مباحثہ کریں. یہ ساری آیات جو ہیں، یہ پیچھے جو ہم نے پڑھی ہیں جہاں سے حضرت عیسیٰ کا ذکر شروع ہو رہا ہے، یہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت حنا کے ذکر سے لے کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ اللہ کے ایک بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا تھا. یہ ساری باتوں کے بعد بھی جب وہ نجران کا جو عیسائی وفد تھا اس نے ایمان قبول نہ کیا، اپنے عقیدے پر قائم رہے، تو پھر ایک اور حل انہیں بتایا گیا. انہیں کہا گیا آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، تم بھی میدان میں آؤ، بیٹے لے آؤ، عورتیں لے آؤ، خود آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں. اور ہم جب تم دلائل کے ساتھ ایک بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو آؤ اللہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. ہم سب اپنی اولادوں، بیویوں، بیٹوں کے سمیت اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے، اللہ ہمارا فیصلہ تو فرما دے، اور ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تو اپنی لعنت ڈال دے. اور اس کو کہتے ہیں مباہلہ.
اب रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चैलेंज उस नजरान के वफद को दे दिया जो कि हजरत ईसा के बारे में इन हकायक को कबूल करने पर आमादा नहीं था। अब ये है कि इन लोगों के ये लोग जब आपने ये चैलेंज उन्हें दिया तो ये लोग रात को बैठ गए और आपस में इन्होंने मशवरा किया। तो इनके एक समझदार बूढ़े ने कहा, ए नसारा के गिरोह, तुम्हें पता है अल्लाह ने बनी इस्माइल में से एक नबी भेजने का वादा किया है, मुमकिन है ये वही नबी होंगे। अगर ये वाकई वही नबी हैं और तुमने मुबाहिला कर लिया तो तुम क्या, तुम्हारी नस्लों की भी खैर ना होगी। लिहाजा इन्होंने उस बूढ़े के मशवरे को कबूल किया और ईमान तो न लाए लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह कर ली और सुलह करके जिजिया देने का वादा कर लिया। अब इन्होंने कहा कि आप हमारे पास एक अमीन आदमी को भेजिए जो हमसे जिजिया वसूल कर ले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस वक़्त उबैदा बिन जर्राह को मुकर्रर किया था। तो ये जो गिरोह था ईसाइयों का, ईमान तो नहीं लाया लेकिन बहरहाल सुलह पर मजबूर होकर वापस चला गया। बेशक ये सच्चे किस्से हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह ताला तो जबरदस्त और हिकमत वाला है। मुबाहिले का असल मतलब ये होता है कि जब कोई शख्स दलाइल के साथ मानने के लिए तैयार ना हो तो फिर उसको ये दावत दी जाए कि आओ अल्लाह से मिल के फैसला करा लेते हैं। हम में से जो सच्चा है और जो झूठा है अल्लाह फैसला कर दे। जो हम में से झूठा है दोनों मिल के हम अल्लाह के यहाँ गिड़गड़ाते हैं कि अल्लाह ताला तू उस पे अपनी लानत डाल दे। और हकीकत है अपने आप को अल्लाह की लानत के लिए पेश करना ये कोई आसान काम नहीं है। वो लोग भी यही सोच के इस चैलेंज को कबूल करने से हट गए और उन्होंने मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसालिहत कर ली। वैसे मुसलमानों में भी मुबाहिले का रवाज रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं। मिर्जा जो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने बहुत से मुबाहिले किए क्योंकि वो अपने आप को नबी कहते थे, जबकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं। और मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से मुबाहिला किया और इनको चैलेंज दिया कि हम में से दो जो झूठा हो वो सच्चे की जिंदगी में इबरतनाक मौत मरे। और ये मुबाहिला सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने भी शाया कर दिया और उधर से गुलाम अहमद कादियानी ने भी अपने रिसालों में शाया कर दिया। और फिर दुनिया ने देखा कि इस मुबाहिले के 1 साल के अंदर अंदर गुलाम अहमद कादियानी इस हालत में मरा कि मरते वक्त उसकी जबान से भी, पीठ से भी और जबान से भी गलाजत निकल रही थी। जबकि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब उनके मरने के मुद्दतों बाद जिंदा रहे और वो 1948 में पाकिस्तान बनने के बाद। लेकिन इसके बावजूद भी जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। आज भी उनके पैरोकार इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके उनकी उस पर नबूवत के कायल। तब भी अल्लाह ताला ने सब कुछ दिखा दिया था। अगर वो फिर जाएं तो बेशक अल्लाह ताला फसाद करने वालों को जानता है। कह दीजिए अहले किताब एक बात की तरफ आओ जो हमारी और तुम्हारे दरमियान बराबर है, ये कि हम अल्लाह की इबादत न करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं और हम में से एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब ना बनाए। बस अगर वो फिर जाएं तो तुम कह दो गवाह रहना कि हम मुसलमान हैं। अहले किताब को दोबारा दावत दी जा रही है, तुम भी तौहीद के कायल हो, हम मुसलमान भी तौहीद के कायल हैं, तो आ जाओ तौहीद पर ही हम इकट्ठे हो जाते हैं और हम में से एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब ना बनाए। उलमा की ऐसी बातें जो कि दीन के खिलाफ हों कबूल कर लेना, उन्हें रब बना लेना है। उलमा की ऐसी बातें जो कि दीन के खिलाफ हों उन्हें कबूल कर लेना, उन्हें रब बना लेना है। अल्लाह ताला ने इस बात से मना किया था। उलमा एक बात को, गलत बात लोगों में कैसे फैला सकते हैं, इसमें हम अवाम का बहुत बड़ा कसूर है। अवाम कुरान के मामले में अंधे और बहरे हैं। इसीलिए उलमाए सू
جو چاہتے ہیں منہ سے نکال لیتے ہیں. حالانکہ اگر لوگ قرآن کو سمجھتے ہوں، قرآن کو ترجمے سے جانتے ہوں، اس کی تشریح سمجھتے ہوں، اس کی بیسکس کا انہیں علم ہو، تو پھر علماء سو ایسی غلط بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکتے. تو دوبارہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ جب علماء کی ایسی باتوں کو قبول کر لیا جائے جو دین کے خلاف ہوں، یہ انہیں رب بنانے کے، اللہ کا شریک بنانے کے مترادف ہیں. اور یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، اللہ کا شریک نہ بنائے. یہ کام یہود و نصارہ بھی کرتے تھے اور یہ کام مسلمان بھی کرتے ہیں. اور میں تو آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کم از کم دین کے مبادیات کا علم آپ کو ہونا چاہیے. قرآن مجید کو جانیں، قرآن مجید کو اندھا اور بہرا بن کر اس کی تلاوت نہ کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر اس کی تلاوت کریں تاکہ علماء سو آپ کو گمراہ نہ کر سکیں. اگر وہ پھر جائیں تو تم بھی کہہ دو کہ ہم گوار ہیں نا، ہم مسلمان ہیں. اہل کتاب تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بہت بعد میں اتری تھیں. کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ بات میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم کے سینکڑوں سال بعد تورات نازل ہوئی اور حضرت ابراہیم کے ہزاروں سال بعد انجیل نازل ہوئی. تو حضرت عیسیٰ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ تورات یا انجیل کی پیروی کرنے والے ہیں. کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تم وہی لوگ ہو جو حجت بازی کرتے ہو اس بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں؟ تو تم ایسے معاملے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے؟ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ یک طرفے مسلمان تھے. وہ تمام دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کے بندے تھے. اور وہ اتنی بات تو واضح ہے کہ وہ مشرک بہرحال نہیں تھے. یقیناً لوگوں میں سے حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے. یہودی بذام خود اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، عیسائی بذام خود سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ان کے دین پر وہ ہے جو ان کی پیروی کرتا ہے. اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا یہودیوں نے یہودیت کے اندر بہت سی باتیں خود شامل کر لی تھیں، عیسائیوں نے عیسائیت کے اندر بہت سی خود ساختہ چیزیں شامل کر لی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے مسلمانوں نے آج دین کے اندر بہت سی بدعات شامل کر لی ہیں. وہ اصل دین نہیں تھا. اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین بھیجا. تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ان کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو ان کی واقعی پیروی کرتے ہیں. اور یہ نبی اس دین کا حامل ہے جو حضرت ابراہیم کا تھا، اور اس نبی کے پیروکار بھی حضرت ابراہیم کے اصل پیروکار ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ایسے مومنوں کا دوست ہے. اہل کتاب میں سے ایک جماعت چاہتی ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، اور وہ تو صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کریں گے اور انہیں اس بات کا شعور نہیں. اہل کتاب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے ہاں سے نازل ہوئی ہیں؟ اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ تورات اور انجیل میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں ان کی تمام تحریفات کے باوجود. لیکن یہ لوگ صرف اپنے حسد کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے اور بنی اسماعیل میں سے کیوں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. اپنی کتابوں کی یہ جو تمام تر نشانیاں تھیں ان کو بھول جاتے تھے. اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا اس چیز پر ایمان لے آؤ جو مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے دن کے وقت، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو تاکہ وہ مسلمان پلٹ آئیں. اب ایک اور اہل کتاب نے سازش تیار کی کہ تم ایسا کرو کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمان صبح کو مسلمان ہو جاؤ اور اس کے بعد کافر ہو جاؤ. مسلمان سمجھیں گے. اب تو جب تم مسلمانوں کے دین پہ اعتراض کرتے ہو تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دشمن کا اعتراض ہے، لیکن جب تم ان کے دین میں داخل ہو جاؤ گے اور اس کے بعد اعتراض کرو گے اور اس کے بعد ان کے دین سے پھر جاؤ گے تو مسلمان بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے دین میں کوئی خرابی ہے جو یہ اہل کتاب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ مسلمان ہونے کے باوجود اس دین سے پھر گئے.
تو ये एक साजिश तैयार की थी अहले किताब ने, ताकि मुसलमान अपने दीन से पलट आए और तुम उस पर ईमान न लाना, सिर्फ उसी शख्स पर ईमान लाना जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। ए नबी आप फरमा दीजिए, हिदायत तो असल में अल्लाह की हिदायत है कि दिया गया है किसी एक को वैसा ही जो तुम्हें दिया गया, या वो तुमसे झगड़े तुम्हारे रब के पास, कह दीजिए फजल तो अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह ताला तो वुसअत वाला और जानने वाला है। ये हसद सिर्फ एक बात का था कि यहूद को बनी इसराइल के अंदर जो नबूवत का एजाज था, वो नबूवत का एजाज बनी इस्माइल को क्यों दे दिया गया है। ये सारी हसद और बुग़्ज़ की वजह थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ए नबी इनसे कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह का है, नबूवत तो अल्लाह ताला ने देनी है, वो जिसको चाहता है दे देता है, और अल्लाह ताला तो बड़ा वुसअत वाला और जानने वाला है, वो अपनी रहमत के साथ खास करता है जिसको चाहता है, और अल्लाह ताला तो बड़े फजल वाला है। और अहले किताब में से बाज ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर आप अमानत रखें, एक खजाने की अमानत रखें, वो इसे तुझे वापस कर देंगे। और अहले किताब में से ऐसे लोग भी हैं कि अगर आप उनके पास एक दिनार भी अमानत रखें तो वो तेरे पास तुझे वापस नहीं करेंगे जब तक कि आप उनके सर पर सवार ना रहें। ये इस वजह से है कि यहूदी कहते हैं हमारे ऊपर अनपढ़ लोगों के बारे में, यानी गैर यहूद के बारे में कोई गुनाह नहीं। अब यहूद ने एक और अकीदा गढ़ लिया था कि अगर हम यहूद का माल हजम कर लें तो गुनाह है, और अगर गैर यहूद का माल हजम कर लें तो हम पर कोई गुनाह नहीं। इसी वजह से आज भी आप देखते हैं यहूदी फलस्तीनियों पे जुल्म करते हैं, एक के बदले में 10 को कत्ल करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यहूदी के पर जुल्म करेगा तो वो तो जुल्म होगा, गैर यहूदी पर जुल्म करे तो वो तो गुनाह ही नहीं होता। तो ये अकीदा उनका अल्लाह पे झूठ बकते हैं, और वो जानते हैं कि ये वो झूठ बक रहे हैं। क्यों नहीं, अल्लाह का हुक्म तो ये है कि जो भी अल्लाह के वादे को पूरा करे और अल्लाह से डरे, तो अल्लाह ताला तो डरने वालों से मोहब्बत रखता है। बेशक वो लोग जो अल्लाह के वादे को और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत के बदले, दुनिया के थोड़े मफाद के बदले खरीदते हैं, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह क़यामत वाले दिन से इनसे बात तक न करेगा, इनकी तरफ नजर उठा के न देखेगा, इन्हें गुनाहों से पाक नहीं करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और इन्हीं यहूद में से कुछ ऐसे एक गिरोह है जो अपनी जबानों को मरोड़ कर पढ़ते हैं किताब में से, ताकि तुम उसे ख्याल करो कि वो अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं, हालांकि वो अल्लाह की किताब में से नहीं होता, वो उनका अपना इजाफा शुदा होता है। और वो कहते हैं ये अल्लाह के पास से है, हालांकि वो अल्लाह के पास से नहीं होता। वो अल्लाह पर झूठ बकते हैं और वो जानते होते हैं। किसी आदमी के लिए ये जायज नहीं है कि अल्लाह ताला उसे किताब दे, उसे हिकमत अता करे, उसे नबूवत अता करे, फिर वो लोगों से कहे तुम मेरे बंदे बन जाओ अल्लाह को छोड़कर, और लेकिन तुम रब वाले ही रहना, क्योंकि तुम किताब को सिखाते हो और तुम किताब को पढ़ते हो। और वो तुम्हें ये भी हुक्म न देगा कि तुम फरिश्तों को और नबियों को रब बना लो। क्या तुम्हें वो कुफर का हुक्म देगा जब तुम मुसलमान हो चुके होगे? अल्लाह ताला बताना ये चाहते हैं कि ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि अल्लाह किसी को नबूवत दे और वो नबी बनने के बाद वो अल्लाह से कुफर का हुक्म लोगों को सुनाना शुरू कर दे। ये मुमकिन ही नहीं है कि हजरत ईसा अल्लाह के नबी होने के बावजूद लोगों को ये कहें कि मुझे खुदा बना लो, या हजरत जिब्रील को खुदा बना लो। क्या वो उन्हें मुसलमान, पहले तो वो उन्हें इस्लाम का हुक्म देगा कि अल्लाह के बंदे बन जाओ, और उसके बाद वो उन्हें कुफर का हुक्म देगा? ये मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा ये जो ईसाई समझते हैं कि हजरत ईसा को वो अल्लाह का बेटा कहते हैं, हजरत जिब्रील को वो एक तीसरा खुदा कहते हैं, तो ये बात हजरत ईसा ने उन्हें कभी भी नहीं कही। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक नबी भी हो और लोगों को अपनी खुदाई का हुक्म दे, कुफर का हुक्म दे। जब अल्लाह ताला ने नबियों से वादा लिया कि मैं तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आएगा जो तस्दीक करेगा उसकी जो तुम्हारे साथ है, तुम उस पर जरूर ईमान लाओगे और तुम जरूर उसकी मदद करोगे। अल्लाह ताला ने कहा क्या तुम इकरार करते हो और इस बात पर मेरे वादे की जिम्मेदारी कबूल करते हो? अंबिया ने कहा हमने इकरार कर लिया।
اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ تو تمام بنی نوع انسان سے لیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ الست، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ نبیوں سے لیا تھا، اور یہ وعدہ مزید تھا۔ نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر کوئی نبی اور آ گیا تو تم اس نبی کا ساتھ دو گے، اس نبی پر ایمان لاؤ گے، اس نبی کی مدد کرو گے۔ تمام انبیاء نے یہ وعدہ کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بس تم گواہ رہو، تو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس بات کو بیان کرنے سے یہاں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اے اہل کتاب، تم تو بڑی دور کی بات ہے، تمہارے نبی حضرت موسیٰ بھی اگر ہوتے، حضرت عیسیٰ بھی ہوتے، وہ بھی اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اگر ان کی موجودگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو وہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کا ساتھ بھی دیں گے۔ تم ان کی امت تو اور چیز ہو، تو تمہاری تو نبی بھی اگر زندہ ہوتے تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ یہی بات حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہی تھی۔ حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کیے بغیر چارہ نہ ہوتا، کیونکہ وہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے اہل کتاب کو تو کہ تمہارے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے پابند تھے، تو تم ان کی امتیں ہونے کی حیثیت سے تم بھی اس بات کے پابند ہو کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ، اور جو کہ اس کے بعد پھر جائے تو ایسے لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ اور دین تلاش کرتے ہیں؟ اور اللہ کے لیے تو ہر وہ چیز فرما بردار ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، خوشی سے یا نہ خوشی سے، اور اسی کی طرف تمام لوگ لوٹائے جائیں گے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے یہود ایمان لاتے ہیں یا نہیں ایمان لاتے؟ اے نبی آپ فرما دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو ہم پر نازل ہوا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر نازل ہوا، جو حضرت موسیٰ دیے گئے، جو حضرت عیسیٰ دیے گئے، اور اس کے علاوہ تمام نبی اپنے رب کے ساتھ دیے گئے۔ ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اس اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہودی نہیں مانتے ہمارے نبی کو، عیسائی نہیں مانتے ہماری نبی کو، ہم تمام کے نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے رب نے سکھایا، اور ہمارے نبی کو بھی حکم دیا کہ ہم اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم سب پر، سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ آج کوئی شخص نجات کا راستہ چاہتا ہے تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، ان کی شریعت کی پیروی کیے بغیر نجات نہیں ملے گی۔ ایک یہودی بڑی خلوص نیت کے ساتھ تورات پر عمل کرتا ہے، ایک عیسائی بڑے خلوص نیت کے ساتھ انجیل پر عمل کرتا ہے، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جنت میں داخلے کے لیے دین محمدی کی پیروی اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا لازم ہے۔ اگر یہ نہیں تو جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرتا ہے اللہ اس سے قبول نہیں کرتا، مردود ہے، اور ایسے لوگ آخرت میں خسارہ پائیں گے۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور انہوں نے گواہی دی کہ وہ رسول سچا ہے، ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں ان کی کتابوں میں، اور یہ اپنی کتابوں کو پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور ان کو مہلت بھی نہ دی جائے گی، مگر وہ لوگ جو کہ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک بات واضح کر لیجئے، اہل کتاب میں سے کوئی شخص اپنے دین پر رہے جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ ہاں، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اور اصلاح کا کیا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، آپ کی شریعت کی پیروی کر لیں، اسلام کو دین کے طور پر قبول کر لیں، تو پھر اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد
پھر کفر میں زیادہ ہو گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور یہ لوگ وہی گمراہ ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، تو ان کے کسی ایک سے سونے کی بری ہوئی زمین بھی فدیے کی حالت میں قبول نہ کی جائے گی۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، اسلام کی پیروی نہ کریں، اور یہ قیامت والے دن اگر اپنے عذاب سے بچنے کے لیے سونے کی بری ہوئی زمین بھی فدیے کی صورت میں دینا چاہیں تو قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے پاس اس وقت زمین بری ہوئی سونے کی آئے گی کہاں سے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن اگر ان کے پاس پوری زمین سونے کی بری ہو تو اس عذاب کے بدلے میں فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، انہیں لازماً عذاب بھگتنا ہوگا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لہذا ایک بات آپ سب بھی کلیئر کر لیجئے، نجات کے لیے صرف ایک دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور وہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ کوئی شخص بھی اللہ پر ایمان لا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج نجات کا واحد وجہ اسلام قبول کرنا ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کوئی شخص حضرت موسیٰ پر ایمان لا کے نجات حاصل کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ پر ایمان لا کے نجات حاصل کر سکتا تھا، لیکن آج کوئی اس کے بغیر جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، تو اس سے یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہی آرڈر آف دی ڈے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچے مسلمان بنا دے، اور وہ صفات ہمارے اندر پیدا کر دے جو سچے مسلمانوں کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح